الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل قدر دینی بھائیوں، اس دنیا میں جن و انس کی پیدائش کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا کام کرے. ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مندی ہو، ہر وہ کام جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، وہ کام وہ انجام دے. اور ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے غصہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرتا رہے. یہ جن و انس کے پیدا ہونے کا یا پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے. آج خصوصی طور پر اس مادیت کے دور میں انسان کی خواہش صرف اس طرف ہے کہ اسے کچھ مادہ حاصل ہو، اسے کچھ فائدہ ملے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مل رہا ہے، چیز حاصل ہو رہی ہے، فائدہ مل رہا ہے، یا اللہ کی اس کے اندر مرضی نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا اور اس قدر گوناگون نعمتوں سے نوازا، اگر ہم اس طرف توجہ دے دیں تو کسی بھی عقل مند سے بات یہ پوشیدہ نہیں رہے گی کہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور ہمیں اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. طبرانی اوسط میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ امام حیثمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس دنیا میں اللہ کی رضا مندی کا کام کرتا رہتا ہے، اسی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے راضی ہے، لہذا تم لوگ راضی ہو جاؤ. اور یہ بات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو فلاں بندے پر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے،
حضرت جبرائیل کی یہ بات سن کر کے یہی بات عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے کہتے ہیں، اور عرش اٹھائے ہوئے فرشتے جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے نیچے جو فرشتے ہیں وہ جب یہ بات سن لیتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس فلاں بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر اس کی قبولیت، اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس کے غضب کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، فلاں بندے پر میرا غصہ ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کا غضب نازل ہو اس بندے کے اوپر جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا۔ حضرت جبرائیل کی یہ بات سن کر کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے یہ بات کہتے ہیں، عرش کے فرشتوں کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک کے فرشتے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے ناراض ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے ہیں ان کے دلوں میں اس کی طرف سے نفرت ڈال دی جائے۔ تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا یہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے، بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کی بے راہ روی، مادے کی طرف نظر کرنا، ہر اس چیز طرف توجہ دینا جس میں ان کا فائدہ ہے، خواہ دینی نقصان ہی کیوں نہ ہو، ہر اس چیز کی طرف لپکنا جس میں ان کا ظاہری فائدہ ہے، خواہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، اور ہر اس چیز سے دور رہنا جس میں بظاہر ان کا نقصان نظر آ رہا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کی چیز کیوں نہ ہو۔ اس طرف جو ہم نے نظر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر میری نظر پڑی، اور وہی حدیث اور اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان باتوں سے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بھائی دعات کو اس سے مخاطب کر رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پر آپ تمام لوگ اور تمام ان مسلمانوں کو جہاں تک میری آواز پہنچے انہیں میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر غور کریں اور توجہ دیں۔ مسند احمد کے اندر، امام بیہقی کی سنن الکبریٰ میں، امام وکیع کی کتاب الزہد میں، امام حناد کی کتاب الزہد کے اندر حضرت ابو قتادہ اور ابو دہمہ ان دو تابعین سے مروی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ یعنی اس خانہ کعبہ کا سفر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں یہ دونوں جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بدو کے اوپر سے ہوتا ہے۔ بدو آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی صحرا، دیہاتی بدو نہیں ہوتا، دیہات کی بے عزتی ہے اسے بدو سے تعبیر کرنا ہو، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں جو دیہاتی کا تصور ہے ان کا ایک مستقل گھر ہے، مستقل ٹھکانہ ہے، مستقل پتہ ہے، در و دیوار ان کی ہے کہ نہیں، ان کی اپنی زمین ہے، ان کا اپنا کنواں، سب کچھ ہے، لیکن جو وادیاں میں رہتا ہے ساری دنیا اس کی ہے، جس جگہ اپنا ڈیرا ڈال دے، ہے کہ نہیں، ہر جگہ جہاں پہنچ جائے وہی اس کی جگہ ہے۔ تو صحرا نشین اسے کہیے، اسے دیہاتی نہ کہیے۔ تو ایک صحرا نشین کے اوپر
ان کا گزر وہاں ان کے صحرا کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو صحرا نشین نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی وہ کون تھا؟ صحابی رسول تھے. یہ مقام انہیں حاصل تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو سکھائی تھی ان میں سے آپ مجھے کچھ باتیں سکھانے لگے. اور جو اہم بات سکھایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے، وہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی کہ آپ نے جو ساری باتیں سکھائی تھی اس صحرا نشین کو، بادیہ نشین کو، وہ ساری باتیں اس نے نہیں بتائی، اس لیے کہ لمبا وقت نہیں تھا. صرف یہی ایک بات بتائی. وہ کیا چیز ہے صاحب؟ کاش کہ ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں، کاش کہ ہم اس پر غور کر لیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ. کہا کہ یقین مانو، اچھی طریقے سے سن لو اس بات کو کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس چیز کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تم چھوڑ دے رہے ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بہتر بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. کوئی بھی کام ہے، وہ کام کرنا چاہیے لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کرنے کو چھوڑ دیجیے. وہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کر رہے ہیں، اس کرنے کو چھوڑ دیجیے. آپ ہے کہ نہیں؟ یا وہ چیز ہے جائز لیکن اس کا چھوڑ دینا آپ کے عاقبت کے لیے بہتر ہے، وہ کام چھوڑ دیجئے آپ. تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ آپ کو عطا کرے گا. ساتھیو، اس حدیث سے متعلق مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی. ان تینوں پر اگر غور کر لیا تب اس حدیث کا حقیقی مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. 3 چیزوں پر غور کریں آپ. پہلی چیز آپ نے بیان فرمایا اِنَّكَ لَن تَدْعَ، کہ تو کوئی چیز چھوڑے گا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو وہ چھوڑ رہا ہے، چاہے وہ محرمات کا ہو، ارتکاب ہو، یا وہ چیز جائز ہو، یا وہ کام کرنا تھا آپ چھوڑے ہوئے ہیں اس کو اور آپ کرنا شروع کر دیں. ابھی مثالیں دیتا ہوں تو آپ کے سامنے بات آئے گی. گویا اس کے اوپر انسان کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کی طاقت موجود ہے، وہ مجبور نہیں ہے اس کے اوپر، وہ مجبور نہیں. اس لیے کہ بسا اوقات انسان ایک کام نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں. ایک شخص ہے شراب نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے اسے شراب مل نہیں رہی. ایک شخص ہے وہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے لیکن ایسی جگہ پر وہاں سونے کو ملتا ہی نہیں ہے، سونے کو مل ہی نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اس کے پاس مکمل صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر خواہش بھی ہے، رغبت بھی ہے، وہ کام کر بھی سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں زنا بالکل عام ہے، جیسے یورپ ہے کہ نہیں؟ زنا بالکل عام ہے. اس کے اندر زنا کی خواہش بھی ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، زنا کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور زنا کا ماحول بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں. ایسے موقع پر وہ زنا کرنا چھوڑ دے. ایک شخص ہے ایک دکان پہ کام کرتا ہے اور دکان پر روزانہ ہزاروں کی بکری ہے،
ایک سپر مارکیٹ میں ایک بقالے کے اوپر کام کر رہا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ اس میں سے اگر روز آنا وہ 10 ریال نکال لے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے والا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا ہے کہ وہ قرض دار ہے، اسے پیسے کی ضرورت بھی ہے، ہزاروں دے کر کے آیا ہوا ہے اپنے گھر سے، اور جتنی تنخواہ مل رہی ہے اس میں اس کا خرچہ پورا بھی نہیں ہو رہا ہے، اسے اس کی ضرورت بھی ہے، اور پیسہ لینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسہ نہیں دے رہا۔ اِنَّكَ لَن تَدَعَ، تو کوئی چیز کو نہیں چھوڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھوڑے گا، چھوڑ دے گا، اس کا مطلب ہے اس کے کرنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا ساتھی ہے جو مال میں اس سے کمزور ہے، جسم میں اس سے کمزور ہے، اور وہ اس کے زیر تصرف رہ رہا ہے، اس کے اوپر اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے غصے کو عملی جمع پہنا بھی سکتا ہے کہ اسے مار دے، اسے سزا دے، اسے اپنی جگہ سے بھگا بھی دے، لیکن وہ غصہ پی جاتا ہے اور غصہ کو عملی جمع نہیں پہنا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے، 8-10 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی فجر کے لیے نہیں اٹھتا، صرف وہ ایک بندہ ہے جو فجر کی نماز کے لیے وقت سویا نہیں رہنا چاہتا۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں عام طور پر ماحول ہے نا، فجر کے لیے لوگ بڑی آسانی سے 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن 5ویں وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ایسے لوگ نمازی نہیں، بے نمازی ہیں، ایسے لوگ نمازی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو رکن رکھے ہیں نماز، اس میں کتنی نمازیں ہیں؟ کہ 4 نمازیں، 5 نمازیں ہیں۔ گویا 5 نماز کسی نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ہے کہ نہیں؟ ایک شخص آپ سے کہے گھر بنانے کے لیے آپ 3 دیوار بنا دیجئے، 1 دیوار آپ نہ بنائیے، اور کہیے ہم نے آپ گھر تیار کر دیا۔ ارے کیا بھائی، ایک ہی دیوار تو باقی ہے نا، لیکن وہ گھر کسی کام کا ہے؟ نہ رہنے کے لائق ہے، نہ سونے کے لائق ہے، نہ چیز کی اس میں حفاظت ہے، تو اسے گھر کہا جائے گا؟ جی گھر نہیں کہا جائے گا۔ ایسے جو شخص 5 وقت کی نماز کے بجائے 4 وقت نماز پڑھتا ہے، اسے نمازی، وہ بے نمازی ہے، چاہے جتنے اہتمام سے 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ایک شخص ہے ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے ساتھی خوش ہوں گے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، اپنے لیے پڑھو گے، میری نیند نہ خراب کیا کرو، تم اٹھتے ہو لائٹ جلاتے ہو، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، دروازہ زور سے بند کرتے ہو، چاہے جتنا اتنا دروازہ بند کرے۔ یہ واقع ہے کہ نہیں واقع ہے؟ ایسا ہے نا؟ لیکن ایسی صورت میں وہ لوگوں کی بات نہیں مانتا، اس سونے کو چھوڑ دے رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ حالانکہ کوئی رکاوٹ ہے سونے میں، ساتھی اور خوش ہوں گے، لیکن استطاعت کے باوجود وہ سونا چھوڑ دے رہا ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں آپ نے سامنے لا سکتے ہیں، ہم نے 2-3 مثال رکھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ عدل جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، آپ سونا چھوڑیں گے بہتر چیز عطا فرمائے گا، غصہ نہیں کریں گے بہتر چیز عطا فرمائے گا، چوری نہیں کریں گے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ کب؟ جبکہ آپ کے اندر اس چیز کے کر گزرنے کی مکمل طاقت موجود ہے اور کوئی رکاوٹ، یعنی آپ کے اندر خواہش بھی ہے، یعنی اس کی ضرورت بھی ہے، سونے کی ضرورت بھی آپ کو ہے، اس لیے کہ رات کو دیر سے سوئے ہیں اور صبح پھر ڈیوٹی پر جانا ہے، نیند پوری نہیں ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی، پیسے کی ضرورت ہے، جتنی تنخواہ مل رہی ہے اس میں آپ کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اجر کب ملے گا؟ جبکہ آپ کو اس کے اندر پوری طاقت موجود ہو۔ دوسری چیز ساتھیوں، آپ نے بیان فرمایا کہ وہ چیز انسان اللہ کے لیے ترک کرے۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں، میں جانتا ہوں کہ انسان بہت سی چیزیں ہیں وہ 4 وجہ سے نہیں کرتا، اگر 5 وجہ بھی کسی کو معلوم ہو بتا دے گا، لیکن 4 وجہ سے انسان وہ کام نہیں کرتا۔ ایک تو شرم کی وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟
ایک صاحب سارا داڑھی رکھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ کرتا اور پاجامہ ٹوپی دیے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہو کر کے کہیں ناچ دیکھنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہیں ارے مولوی صاحب داڑھی رکھ کے ناچ دیکھ رہے ہو. حالانکہ یہ جہالت ہے. جیسے داڑھی والے کے ناچ دیکھنا ناجائز ہے, ویسے بغیر داڑھی والے کے بھی ناچ دیکھنا ناجائز ہے. دونوں برابر کے گنہگار. لیکن ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ داڑھی والا یہ کچھ کام, بھائی داڑھی میں رکھا اور جھوٹ بولتے ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کروں مولوی صاحب, جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا, اکثر کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات غلط ہے. جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور داڑھی رکھا ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے, اور جو داڑھی نہیں رکھا جھوٹ بول رہا ہے وہ دو گناہ کر رہا ہے. غور کریے, جو داڑھی رکھا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے, اور جو داڑھی بھی نہیں رکھا اور جھوٹ بول رہا وہ دو گناہ کر رہا ہے. لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ارے مولوی صاحب داڑھی رکھے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں. تو بسا اوقات کوئی چیز انسان نہیں کرتا کس لیے کہ اسے شرم آتی ہے نا. لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب اور سگریٹ پی رہے ہیں, مولوی صاحب ہے اور فلم دیکھنے جا رہے ہیں, مولوی صاحب ہے اور یہ کام کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اس پر وہ اجر کا مستحق نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ شرمائے کس سے؟ اللہ سے شرمائے, لوگوں سے. لیکن یہ نہیں کہ اسے اجر نہیں ملے گا, ملے گا اجر, لیکن یہ اجر جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا مستحق وہ نہیں ہوگا. اس لیے اس نے شرم کی وجہ چھوڑا ہے, اللہ کے لیے وہ کام نہیں چھوڑا. اور بسا اوقات انسان کوئی دوسرا کام جو چھوڑتا ہے اس لیے اس کے اندر خواہش ہوتی ہی نہیں وہ کام کرنے کی, اس کی طرف طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہی نہیں ہے. بسا اوقات ایک کافر عورت ہوتی ہے, اسے کبھی ذرا نہیں کرتی ہے, وہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اللہ کے لیے, لیکن اس کی طبیعت ہی نہیں. اللہ نے اس کے اندر خواہش اتنی کم رکھی ہوئی ہے نا. بہت سے لوگ ہیں وہ فلم نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اس لیے کہ ان کی طبیعت ہی یہ کام کرنے کی, یا ان کے پاس وقت ہی اس کا نہیں ہے. تو انہوں نے بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ان کو اس کا اجر ملے گا نہیں. تیسری چیز, بسا اوقات کوئی چیز انسان چھوڑتا ہے کسی کے ڈر سے, کسی کے خوف سے. اب اگر کوئی انسان کسی دنیا کے اندر کے خوف سے, دنیا کے نقصان کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی اس کا اجر کا مستحق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص زنا کرنا چاہتا ہے لیکن زنا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آج کی یہ پیشہ کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں ایڈز کی بیماری ہے, اسے خطرہ لاحق ہوا کہ مجھے ایڈز کی بیماری ہے, لہذا اسے نا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا زنا کرنا, تو یہ اجر ملے گا اس کو نہیں ملے گا. اور بسا اوقات انسان کوئی چیز اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے چھوڑنے میں اس کا فائدہ ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر جن کی ڈیوٹی 9 بجے 6 بجے اور 5 بجے رہا کرتی ہے, وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اٹھ جاتے, ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے بہت سے بھائی جو بلدیہ میں یا جو بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں, وہ خاص طور پر گرمی کے موسم میں بہت جلدی اٹھ جائیں گے, فجر کے وقت اٹھ جائیں گے, کس لیے؟ اللہ کے لیے. اور جب جمعہ کا دن آتا ہے, پھر کام نہیں رہتا ہے تو 12 بجے تک سوتے رہتے. ہے ویسا کہ نہیں صحیح؟ دوسرے دنوں میں اٹھا کہ نہیں اٹھا کہ نہیں, نیند قربان کیا کہ نہیں قربان کیا, تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ضروری ہے کہ یہ چیز جو چھوڑی جائے کس کے لیے چھوڑی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, زنا کی اس کے اندر خواہش پائی جا رہی ہے, زنا کے مواقع بھی فراہم ہیں, اس کے پاس طاقت بھی ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ زنا اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زنا سے ناراض ہو. اور جو وہی مثال دیا تھا بقالہ میں کام کرنے والے کی, وہ چوری کیوں نہیں کر رہا اللہ کے ہے کہ نہیں ہے؟ اسے یہ ڈر نہیں پڑھنا جاؤں گا کیوں, جہاں ہزاروں کی بکری ہے, اگر 10 ریال ہم نے نکال لیا مہینے ہمارا 300 ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی کو پتہ چلنے والا نہیں. راستے میں جا رہا ہے, راستے میں جا رہا ہے, سامنے سے کوئی لڑکی جا رہی ہے اور وہ بے
بے پردہ ہے اور ننگی آدھے کپڑے پہنے آدھے پہنے ہوئے نہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور خوب غور سے اس کو دیکھتے جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہیں پر اسے دیکھنا چھوڑ دے، دیکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی معنی بھی نہیں، کوئی ساتھ بھی نہیں ہے کہ شرم کرے اس کو، لیکن اپنی نظر پھیر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیکھنے کو ناجائز اور حرام کیا ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ سبحانہ وتعالی، تو کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے. تو ان صورتوں میں اجر کا مستحق کب انسان ٹھہرے گا؟ جب اللہ کے لیے چھوڑے گا. تو ساتھیوں یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی. میں ایک مثالیں دیتا ہوں قرآن اور حدیث سے، آیت اور حدیث. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش کی چیزوں سے منع کر رہا ہے. جی کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نیٹ کے اوپر ہم گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، لیکن سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. جی کہتا ہے کہ یہ مال ہم چرا لیں، لیکن سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے. جی کہتا ہے کہ سوئے رہیں، بستر اچھا لگ رہا ہے، موسم ٹھنڈا ہے اور لحاظ گرم ہے، اس کے اندر ہم سوئے رہیں، لیکن سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی اس کا حقدار کب ہوا ہو سکتا؟ اللہ کے ڈر سے خواہش کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے. کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اور بہتر صدقہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں، سب سے افضل اور بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس حال میں کہ تو بیمار نہیں ہے، تو حاجت مند اور ضرورت مند ہے اس مال کا، تجھے فقیر ہو جانے محتاج ہو جانے کا ڈر ہے، اور اس پیسے کا ضرورت کا حاجت مند بھی تو ہے. یہ چار چیزیں پائی گئیں تب جو کوئی مال تو صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے بہت خوش ہوتا ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ تو صحیح ہے، یعنی بیمار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اب تو بیمار ہو گئے، اتنا مال رکھا ہوا ہے، کیا کریں گے، ہمارے کس کام آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کل مر جائیں، چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے رہے ہیں. دیکھیے یہ محروم نہیں رہے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے کہ انسان تندرست ہے، اسے پیسے کی ضرورت بھی ہے، گھر بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، ضرورت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کر دے رہا ہے؟ صدقہ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے، سنن ترمذی کی روایت ہے اور معاذ بن انس راوی ہے، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنے غصے کو نافذ، ورنہ غصہ سارے لوگ پی جایا کرتے ہیں، خاص طور پر بڑے کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے، اپنے استاد سامنے اور اپنے کفیل کے سامنے، یہاں تو سارے لوگ غصہ پی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہی غصہ اپنے ساتھی کے سامنے نہیں پی پاتے، ہے نا؟ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو کلب ہے، تو حمار ہے، تو مخمافی ہے، سب کچھ کہتا ہے، لیکن سب کچھ برداشت کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. غصہ پی جاتے ہیں نا، لیکن کس لیے؟ اللہ کے لیے پی جاتے ہیں کہ اس کے خوف سے پی جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اس پر اجر نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن جس کی بات کی جا رہی وہ نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غصے کو پی جائے، حالانکہ اگر وہ غصے کو نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر سکتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جنت کی جتنی حور سے شادی کرنا چاہے شادی کرنا. تو جو شخص اللہ کے خوف سے کوئی چیز چھوڑ دے گا اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. ساتھیوں اس کی مثالیں اور بھی ہیں اور حدیثیں اور ہیں، لیکن میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. تیسری بات ہے جو بہت اچھی طریقے سے غور کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص، پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑ دے گا، تو تیسری بات اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. ساتھیوں یہ بدلہ معنوی بھی ہو سکتا ہے اور مادی بھی ہو سکتا ہے. یہ بدلہ فوری طور میں بھی ہو سکتا ہے، تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے. یہ بدلہ دنیا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بدلہ جو چیز چھوڑ رہے ہیں اس کے دل سے ہو سکتا ہے اور کسی دوسری چیز سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یہ یقین ہے، ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج چھوڑا اور کل اس کو اس کا بدلہ مل جائے. نہیں، ہو سکتا ہے فوری طور پر مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ملے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے ایک بار وہ روزے تھے اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. بلکہ اگر ان کے گھر میں کبھی دھواں دکھائی دے دن میں تو لوگ سمجھتے تھے آج ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، ورنہ وہ روزہ رکھتے تھے. اس لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. ایک دن روزہ افطار کرنے کا وقت ہو رہا تھا اور ان کے پاس صرف 3 درہم موجود تھے. کتنا؟ 3 درہم موجود تھے. ایک مانگنے والا آیا، اسے دے دیا. جو ان کی لونڈی تھی اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ سرا دے دیا اس کو. آپ روزے سے ہیں، آپ کو روزہ افطار کرنا ہے، آپ کے روزہ افطار کرنے کے انتظام میں کہاں سے کروں گی؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلا کے اندر اسے نقل کیا ہے. سیر اعلام النبلا میں نقل کیا ہے. میں انتظام کیسے کروں گی آپ کے افطاری کا؟ یہ سنا اور اپنا گھر سے نکل گئے. ظاہر بات ضرورت مند ہے کہ نہیں موت مند ہے اس کو، اور روزے سے ہے. ہم تو یہاں بیٹھے رہتے ہیں روزے سے ہے نا، دسترخوان پر حرام زیادہ ہے، میرے سامنے کیا ہے؟ زیادہ ہے کہ نہیں؟ جو اپنی چیز نہیں ہوتی تھی، چاہے کہ اپنی چیز ہو تو کتنی بڑی خواہش انسان کو وہ ہوگی. تو ہوا کیا کہ وہ گھر سے نکل گئے. اتنے میں ان کی خادمہ کو ان کے اوپر رحم آیا. خادمہ کیا نہیں، ان کی درخرید جو لونڈی تھی ہے نا، بیوی کی طرح رہتی تھی، اس کو رحم آیا. اس نے کیا کام کیا، ادھر سے ادھر سے کچھ قرض لے کر کے ان کے افطاری کا انتظام کر دیا. لیکن افطار کرنے کے لیے نہیں آئے، افطار کرنے کے لیے گھر پہ نہیں آئے. کچھ دیر کے بعد آئے تو لونڈی نے کیا کام کیا کہ ان کا بسترا درست کرنے لگی. بسترا درست کرنے لگی تو جب تکیہ کو دائیں بائیں کیا تو تکیہ کے نیچے 300 درہم پڑے ہوئے تھے. 300 درہم پڑے ہوئے تھے. اس نے یہ سمجھا کہ انہی کا مال ہوگا، کسی نے امانت دی ہوگی، لیکن ایسی لاپرواہی سے نہیں رکھنا چاہیے، اسے حفاظت رکھنا چاہیے نا. تو جب رات کو آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہیں، یہ 300 درہم آپ نے ایسی جگہ پر رکھ دیا، کوئی آئے ہاتھ سے لے کے جا سکتا ہے، آپ مجھے بتایا ہوتا اس کو چھپا کر کے رکھتے. کہتے درہم کیسا؟ کہا کون سا درہم؟ کہا آپ کے تکیہ کے نیچے تو پڑا ہوا تھا. کہا دیکھو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، واللہ ہم نے اسے نہیں رکھا تھا. یہ وہی 3 درہم جو ہم نے صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ہمیں دیا. تو انک لن تدع شیئا، تو اللہ کے لیے جس چیز کو بھی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلہ فوری بھی ہو سکتا ہے، تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے، مادی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے. معنوی یعنی کیا معنی ہے؟ معنوی کیا معنی ہے؟ معنوی معنی یہ ہے کہ اس کو دلی سکون ملے گا، وہ اس سے پریشان نہیں ہوگا، وہ اس سے گھبرائے گا نہیں. دنیا کے اندر ہزاروں مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی، لیکن اگر اللہ کے لیے وہ کام اس نے چھوڑا ہے، کیا ہے، تو وہ اس سے پریشان، اللہ اس کی ڈھارس
بڑھائے گا، اللہ اسے تسلی اور اطمینان دے گا. جیسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ لونڈی بات کر رہی تھی، بول رہی تھی، چھوڑ کر کے اس کو چلے گئے، یہاں انتظار کرنے بھی نہیں آئے. تو مادی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کیا بیان فرمایا، جو غصے کو پی جائے اور غصے کو اپنے نافذ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے لیے غصہ پی گیا ہے، تو کیا اس کا بدلہ ہوگا دنیا میں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا پوری مخلوق کے سامنے کہ جتنی حوروں سے شادی کرنا چاہے وہ شادی کر لے. آخرت میں ہوا نا. اور جس چیز کو چھوڑا ہے اس کے جنس سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور جنس سے بھی ہو سکتا ہے. اب میں قرآن اور حدیث سے اس کی 2-1 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے نا، لیکن ذرا میرے ساتھ غور کریں، آپ توجہ دیں. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی تھی؟ جی عزیز مصر. ان کے زر خرید غلام تھے، آج طرح نوکر نہیں تھے کہ 1-2 سال کے لیے آئے ہیں، ہم کام نہیں کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ زر خرید غلام تھے نا. عزیز مصر کے ہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی، اس نے خرید لیا تھا عزیز مصر. پورا قصہ ظاہر بات بڑا لمبا ہے. جب جوان ہو گئے، فلما بلغ اشدہ، جب جوانی کو پہنچ گئے، تو عزیز مصر کی بیوی یعنی ان کی خود مالکہ جو تھی، ان کی سٹائی نہیں، ان کی مالکہ جو ان کی مالک تھی، جہاں چاہے انہیں بیچ دے، انہیں چاہے تو کھانا دے اور چاہے تو کھانا نہ دے، ان سے دن بھر کام کرواتے رہے، 1 پیسے کے بھی حقدار وہ نہیں. مالکہ تھی ان کی. اور وہ مالکہ ظاہر بات وہاں پر کسی کا خطرہ بھی، گھر کی مالکہ ہی جب یہ دعوت دے رہی ہے تو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اور وہ بھی دروازہ بند کر دیا ہے اس نے، ایک کمرے میں بند کر کے کہتی ہے تلک آؤ تمہارے لیے ساری چیز تیار ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے ساتھیوں، اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ جیل میں کر دینے کی، جیل میں رسوا کر دینے کی دھمکی بھی دے رہی ہے. جیل میں ڈال دینے کی اور رسوا کر دینے کی دھمکی بھی دے رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ جب یہ خبر مصر کی عورتوں میں پھیل گئی تو مصر کی عورتیں کیا کرنے لگی، اس کے خلاف باتیں کرنے لگی. تو اس نے کیا کیا کہ جو پہچان کی عورتیں تھیں انہیں دعوت دیا ہے نا، ان کے لیے باقاعدہ ایسے مسند لگوائی، ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہیں، اور ایک برتن میں کیا کیا، پھل رکھ دیا اور چھری بھی رکھا تاکہ اپنے طور پر کھائیں اور کاٹیں. جب بالکل کھانے کے لیے تیار ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا یہ کام ہے ادھر آؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے تو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے اس قدر مدہوش ہو گئیں کہ پھل کاٹنے ہوئے اپنے ہاتھ کو. ساتھیوں کوئی قصہ نہیں ہے بناوٹی، یہ کوئی فلم نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلم ہے کوئی، یہ قرآن کا بیان ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو. اور اب تک وہ عورتیں جو اس عورت کو ملامت کر رہی تھی وہی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یوسف کیوں نہیں اس کی بات مان لیتے. دیکھ، اب تک ملامت کر رہی تھی اور اب تک سفارش کر رہی ہیں. اور وہ کیا کہتی ہے، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. سن لو، ہم نے خود اسے دعوت دی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑی نہیں کر رہا، ہم نے خود اس کو دعوت دی ہے. اور یہ بھی سن لو، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اگر یہ میری بات نہیں مانتا، جو کام اس سے میں چاہتی ہوں اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دوں گی اور دلیل و خیر ہو کر کے وہیں پر مر جائے گا. ذرا آپ دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے ساتھیوں زنا کے اندر کوئی رکاوٹ ہے بلکہ ہمارے اور آپ کی زبانی ایک مجبوری بھی ہے.
ہے نا مجبوری، کیا کریں، کہاں جائیں گے؟ مالکہ ہے، جیل میں کر دے گی، سارا نقصان ہو جائے گا، کیا ہے؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، پہلی بار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں ایسا گناہ کا کام کروں. یہی جواب تھا نا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا گناہ کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے ساتھ گناہ نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کے ساتھ خیانت بھی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں ایسا کیسے کام کروں. وہ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہے، میں ڈبل جرم کا ارتکاب کروں گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور جب دوبارہ اس نے دھمکی دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تعالی مجھے جس کام کے لیے یہ بلا رہی ہیں عورتیں، اس سے بہتر تو ہے مجھے جیل میں ڈال دے. اس سے بہتر کیا ہے؟ جیل میں ڈال دے. اور اے رب تو جانتا ہے کہ میں جوان ہوں، میرے اندر بھی خواہش ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، اگر تو میرے اوپر رحم نہیں کیا، مجھے محفوظ نہیں رکھا ان عورتوں سے، تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا، ظالم میں بن جاؤں گا. ذرا دیکھیں ساتھ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وقتی طور پر جیل جانا پڑا، وقتی طور پر تکلیفیں اٹھانی پڑی. اسی لیے ہم نے کہا فوری بدلہ بھی ملتا ہے اور دیر سے بھی ملتا ہے، تاخیر سے بھی ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سالہ گزر گئے، 9 سال 15 سال کتنے گزرے اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. البتہ بضع سنین جو 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد کہیں بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کی تو پورا مسئلہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، اور صرف جیل ہی سے نہیں نکالا گیا، ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک محل اور ایک قصر کو ترک کیا تھا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ نے اس کے بدلے پورے مصر کی حکومت ان کو سونپ دی، جہاں چاہے رہے. ایک عورت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، پورے مصر میں جس عورت سے شادی کرنا چاہے انہیں اختیار ہو گیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. ہم نے یوسف کو زمین میں تمکن دی، حکومت دی، قبضہ دیا پورے مصر کے اوپر، جہاں چاہے رہے یوسف علیہ السلام. ذرا سوچیں ساتھیوں، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ سارے لوگ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام چھوڑ دیا جائے، گناہ. دوسری مثال قرآن سے اور لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بہت پسند تھا، جہاد بہت پسند تھا، اور جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر رکھے. سورہ صاد اٹھا کر کے دیکھ لیجیے 23واں پارہ. جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر کے رکھا تھا انہوں نے. اور تفسیر میں ہے کہ 1000 گھوڑے تھے. کتنے؟ 1000 گھوڑے. ایک دن عصر سے پہلے تھوڑا سا نکلے گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے، تو کہے اچھا یہ گھوڑے لے آؤ، تو ان لوگوں گھوڑوں کو لے آؤ، ان گھوڑوں کو لے آؤ. اس کو دیکھتے رہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. اتنا مشغول ہو گئے حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. ہم نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی. لیکن عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہی گھوڑوں کی محبت میں. حالانکہ وہ گھوڑے دنیا کے لیے نہیں تھے، وہ گھوڑے دنیا کے لیے نہیں تھے. وہ گھوڑے کس لیے تھے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. لیکن کہا چونکہ یہ گھوڑے ذکر الہی میں رکاوٹ بنے ہیں، لہذا ہزاروں گھوڑوں کو قتل کر دیا. ایک نماز کے لیے ساتھیوں. اور ہم ایک نماز کے لیے اپنے آرام کو قتل نہیں کر سکتے. ہم ایک نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے. ہم ایک نماز کے لیے اپنے یقین مان لیجیے اگر آپ بھی قربان کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ دے گا جیسے سلیمان علیہ السلام کو اس سے اچھا بدلہ دیا.
اس سے کیا اچھا بدلا؟ کیا اچھا بدل دیا اس نے حضرت سلیمان کو؟ کہا کہ تم گھوڑوں کو میرے لیے قربان کیے ہو نا، چلو ہوا کو تمہارے لیے ہم مسخر کر دیتے ہیں، تمہاری سواری اب ہوا پر ہوا کرے گی، اور جن گھوڑوں سے تم 1 مہینے کا سفر کرتے تھے، ہوا تمہیں صبح سے دوبارہ تک جا کر کے پہنچا دے گی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جہاں ان کا جی کہے اس ہوا پر سوار ہو کر کے جہاں چاہیں چلے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بڑے شواہد موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور آخری شواہد، بہت سے شواہد موجود ہیں قرآن حدیث میں، اللہ کے رسول کے زمانے سے بھی اس وقت بھی ہر انسان اگر غور کرے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت سے ضرور نوازتا ہے۔ لیکن ایک آخری مثال جو میں بچپن سے جب مدرسے میں پڑھا اس وقت سے بھی سنتا آتا تھا، ہمارے بچے تقریر کیا کرتے تھے موتیوں کے ہار کے نام سے، لیکن وہ قصہ کہاں کا ہے وہ مجھے بعد میں جب بڑا ہوا اور کتاب پڑھنے لگا تو مجھے ملا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ذیل طبقات حنابلہ، اس میں ایک عالم کا، حنبلی عالم بہت بڑے عالم محمد ابن عبد الباقی الانصاری البزاز کا ایک واقعہ نقل کیا۔ ان کا انتقال 535 سے 532 ہجری میں ہوا تھا، بڑے پائے کے عالم تھے، میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا ورنہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی عالم کی طرح ہونے کی تمنا ہم نے کی ہے تو وہ محمد ابن عبد الباقی ہے، کہ کاش کہ میں بھی اتنا بڑا عالم بن جاتا، کاش کہ میں بھی اتنا بڑا، اب اندازہ لگا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حج پر گیا ہوا تھا، میرے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ میں یہ چیزیں مثال اس عام طور پر اسی لیے دے رہا ہوں، اس قسم کے حالات سے ہمیں اور آپ کو سابقہ پڑتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے دوستوں کو اس کا سابقہ پڑتا ہے، اس لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی اور بہت بھوک لگی اور میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، مرتا کیا نہ کرتا میں اپنے کمرے سے نکلا ڈھونڈوں تلاش کروں کوئی چیز مل جائے۔ کہا کہ آگے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ریشم کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھایا اور اسے کھول کر کے دیکھا تو اس میں موتی کا ایک ہار تھا، موتیوں کا ایک ہار تھا کہ ایسا ہار ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہار وہاں سے اٹھایا اور لا کر کے اپنے کمرے میں رکھ کر کے پھر باہر میں نکلا۔ کہا باہر نکلتا ہوں تو ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندو، اے حاجیوں، میرے موتیوں کا میرا ایک ہار غائب ہو گیا ہے، جس شخص کو ملا ہو وہ اگر مجھے دے دے تو اسے 500 درہم میں انعام دوں گا۔ ذرا آپ سوچیں کتنا مہنگا ہار رہا ہوگا کہ 500 درہم وہ اس زمانے میں تو انعام کے دے رہا، ذرا سوچیں آپ، قیمتی رہا ہوگا کہ معمولی رہا ہوگا، جیسے ہم 4000 5000 دے کر کوئی سونے کا ہار جا خریدنے آئے، نہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا ایک ہار موتیوں کا غائب ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص مجھے دے دے تو میں اسے 500 درہم انعام دوں گا۔ شیخ محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ نے سوچا کہ ظاہر بات بھوکا میں ہوں، محتاج میں ہوں، اس 500 کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میں ہوں۔ چنانچہ اسے ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے کر گئے، اسے اپنے گھر لے گئے، اور گھر میں لے جانے کے بعد اسے جب وہ تھیلی دکھائی اور اس سے نشانیاں پوچھی تو اس نے پوری نشانیاں بیان کر دی اور اس پر صادق آ رہی، اسے وہ تھیلی دے دی تو کہا کہ ہاں میرا یہ ہار ہے۔ تھیلی دے دینے کے بعد وہ 500 درہم انہیں دینے لگا، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس لیے کہ وہ تھے حنبلی، اور فقہ حنبلی میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گری ہوئی چیز پاتا ہے تو اس کا اس کے مالک تک پہنچانا اس پر واجب ہے، اور کوئی اس پر بدلہ لینا جائز نہیں۔ کوئی بدلہ لینا، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے لیا کیوں نہیں،
انعام کے طور پر. کہا نہیں، چونکہ اس پر واجب ہے، حق بنتا ہے اس کا، لہذا اس پر کوئی بدلہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہا کہ وہ ضد پر رہا کہ ہاں مجھے یہ ہار دے دے، یہ بدلہ 500 درہم دے دے، اور میں اس ضد پر رہا کہ میں اسے نہیں لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز میرے لیے جائز نہیں. ساتھیوں ذرا دیکھیں، بھوکے تھے، محتاج تھے، بغیر مانگے آ رہا تھا، اور اگر ہماری طرح مولوی ہوتے تو کہتے ہاں بھائی دوسرے مذہب شافعیہ کے نزدیک جائز ہے لہذا ہم لے لیتے ہیں، فتویٰ نکال لیتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ. ارے بھائی ٹھیک ہے، یہاں کے مولوی لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کے مولوی تو کہتے ہی نہیں کہتے، ہم فتویٰ نکال لیتے ہیں نا. لیکن نہیں، اللہ کا ڈر تھا، چونکہ یہ مذہب تھا ان کا، اس چیز کو شریعت مانتے تھے کہ اس پر بدلہ لینا جائز نہیں ہے، لہذا واپس کر دیا. کہا کہ جب وہ مجبور ہو گیا، بہت مجبور کرتا رہا، میں لینے پر تیار نہیں ہوا تو وہ لے کر کے چلا گیا. کہا کہ جتنے دنوں تک مجھے مکے میں رہنا تھا جس طریقے سے میں رہا، اس کے بعد میں نکلا تو مجھے سمندر کا سفر کرنا پڑا تھا کہ اپنے یہاں میں آؤں. کہا سمندر کا سفر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوا تھا کہ اچانک طوفان آیا، اور طوفان ساتھیوں اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کے جنس سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے جنس سے بھی، وہی چیز بھی ہو سکتی ہے اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، دیر سے بھی ہو سکتا ہے اور فوری بھی، اس کا بدلہ دنیا میں مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی مل سکتا ہے، معنوی طور پر مل سکتا ہے اور مادی طور پر بھی مل سکتا ہے. کہا طوفان زور کا آیا، اچانک کسی پتھر سے ہماری کشتی ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے، کسی نے کسی لکڑی کا سہارا پکڑا. کہا ایک لکڑی کا سہارا پکڑ کر کے میں تیرتا رہا، پتہ نہیں ہوا اور موج مجھے کسی جزیرے میں لے جا کر کے پہنچا دی. اس جزیرے میں اترا اور دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور میں ایک مسجد میں جا کر کے ہم نے ڈیرا ڈال دیا. ظاہر بات مولویوں کو کیا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کا گھر ملے گا، ان کا تعلق اللہ سے رہتا ہے لہذا ان کو اللہ کا گھر ملے گا. کسی کے تعلق شراب کھانے سے اس کو شراب کھانے کا. الطیور علی اشکالها تقع. ساتھیوں میں آپ سے بتاؤں، مجھے ریاض میں رہتے ہوئے سال گزر گئے تھے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا پان کہاں ملتا ہے، اور ایک صاحب کبھی 3 دن آئے ہوئے بھی نہیں تو ان کو معلوم ہوگا پان کہاں ملتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی اس مزاج کا ہوتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے کہ نہیں ہے. آپ میں جو لوگ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا، لیکن جو دیکھتے ہیں ان کو ساری جگہ معلوم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. تو بیچارے چونکہ نیک اور صالح آدمی تھے، مسجد ملی اور جا کر کے اس میں ٹھہر گئے. لوگ آئے، نماز پڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے، کتاب پڑھ رہی ہے. تو کہا اچھا آپ مسافر ہیں، کیسے آئے، آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا. تو لوگوں نے غنیمت سمجھا کہ ہمیں ایک اچھا امام مل گیا ہے، لہذا تمام لوگ خود اور اپنے بچوں کو لے کر کے ان سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. کہا کچھ دن کے بعد مسجد میں مجھے ایک مصحف ملا. اس وقت ظاہر بات ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس کے اوراق کچھ اس طرف سے دائیں بائیں تھے. تو میں ان کو ترتیب دینے لگا اور جہاں چھوٹ گیا تھا یا کلوں نے کھا لیا تو اسے میں بنانے لگا. تو کہا کہ اچھا آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا اب سارے بدید ہو گئے کہ ہاں ہم لوگوں کو آپ لکھنا بھی سکھائیے. کہا ان دونوں چیزوں کے عوض ہمیں اللہ نے بہت مال دے دیا. لیکن ساتھیوں ابھی قصہ آخر تک نہیں پہنچا ہے. اصل قصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا لوگ مجھ سے بڑی محبت کرنے لگے، مجھ سے بڑا پیار کرنے لگے. آخر میں انہوں نے مجبور کیا کہ اب آپ کو یہاں سے نہیں جانا، آپ کو یہیں پہ رہنا ہے. اور ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم آپ کی شادی اسی لڑکی سے کر دیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں رہیے. کہا میں انکار کرتا رہا لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے.
یہاں تک کہ لوگوں نے اس لڑکی سے مجبور کیا کہ میں اس سے شادی کروں، اور کہا جب وہ لڑکی دلہن بنا کے میرے پاس لائی جاتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہار جو ہم نے اسے واپس کیا تھا اس لڑکی کے گلے میں لگا رہا ہے۔ ساتھی وہ بات قدر اللہ حق کا قدر ہے، ہم نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے ساتھی، اللہ کی قدر ہم نے نہیں کی۔ من ترک شیئا للہ انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا آتاک اللہ خیرا منہ۔ تو کوئی چیز اللہ کے خوف سے اگر چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ آخر وہ 500 درہم وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ دنیا کے لیے؟ کسی شرم سے؟ کس لیے چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لینا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے اپنا مال بیچتا ہے، مال کے عیب کو چھپا کر کے بیچتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، وہ بڑے دھوکے میں ہے۔ اور اگر وہ حقیقت بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کو دے گا۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہی ہار اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ کہا میں بڑے غور سے ہار کی طرف دیکھنے لگا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آخر اتنا لالچی کو ہے کہ بس ہار پر تیری نظر ہے؟ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ہار مجھے مکے میں ملا تھا اور اللہ کے ایک بندے کا تھا جسے ہم نے واپس کر دیا تھا۔ کہا میرا یہ کہنا تھا کہ لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، یہاں تک کہ پورا جزیرہ گونج اٹھا۔ کہا مجھے اس پر اور تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ہار یقیناً وہی ہے جسے آپ نے پایا تھا، اور یہ ہار اس لڑکی کے والد کا تھا۔ وہ والد جب حج کر کے آیا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کا ذکر کرتا تھا اور کہتا تھا دنیا میں صرف ایک مومن بندہ ہم نے دیکھا ہے، کاش کہ آج ہماری اس سے ملاقات ہو جاتی تو میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ عقد بیٹی کا کر دیتا اور اس ہار کو بھی اسے میں ادا کر دیتا۔ آج وہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن چونکہ نیت کا سچا تھا لہذا اس کی زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پوری کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا ساتھیوں وہ چیز فوری بھی مل سکتی ہے اور تاخیر سے مل سکتی ہے، وہ چیز بے نہیں وہی مل سکتی ہے اور کوئی دوسری چیز بھی مل سکتی ہے۔ امام محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مدت تک رہی وہ عورت، ایک مدت تک رہی جس سے اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ کوئی بیماری لاحق ہوئی اور وہ عورت انتقال کر گئی۔ تو ہم باپ اور 2 بیٹے تینوں اس مال کے وارث بنے ہیں، اور اس وقت اس ہار کو جب ہم لوگوں نے بیچا تھا تو اسے 1,00,000 دینار میں بیچا۔ ذرا سوچیں کتنا؟ 1,00,000 میں، اور کہا یہ سارا مال جو تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی برکت ہے، یہ اسی ہار کی برکت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ انک لن تدع شیئا، تو کہنے کا مطلب اس حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں، اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ آخری بات، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں عفان ابن مسلم، اور کتب 6 کے راوی، بہت بڑے عالم ہیں۔ معمول کے زمانے میں جب بڑے بڑے عالموں کو پکڑا گیا، انہیں نوکریوں سے ہٹایا جا رہا تھا، ان کی تنخواہیں بند کی جا رہی تھی، اور ساتھیوں یہ اسلوب بہت پرانا ہے کہ دینداروں کا بائیکاٹ کرو، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ جو عورت پیدا کر لے اسے اسکول میں نہ پڑھنے دو، جو داڑھی رکھ لے اسے نوکری سے نکال دو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو مولوی ہو اسے اپنے کمرے میں ساتھ نہ رہنے دو۔
4-6 آدمی کوئی کمرے میں رہ رہے ہوں، اگر وہاں پر جگہ ہے اور کوئی مولوی جگہ مانگے تو اسے جگہ نہیں دیں گے لوگ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کیوں؟ اس لیے کہ آ کر کے یہ مجھے تنگ کرے گا، ہاں نماز کے لیے متوے آئیں گے ہمارے، ہمیں پریشانی ہوگی، لہذا اسے جگہ نہیں دو. تو یہ پرانا حربہ ہے جو اللہ کے دشمن استعمال کرتے ہیں. تو مامون کے زمانے میں جب عالموں کو گرفتار کیا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، ورنہ کسی کو قتل کیا جا رہا تھا، کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، کسی کو نوکری برخاست کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. کہا گیا تمہارا جو وظیفہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا. ساتھیوں 1000 دینار یا 1000 درہم اسے بھول ہو رہی ہے، 1 مہینے کا وظیفہ ملتا تھا ان کو. کتنا؟ 1 مہینے کا 1000 درہم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زیر کفالت 40 آدمی تھے. کتنے تھے؟ 40 آدمی تھے. بھلا بتائیے 40 آدمی جس کے زیر کفالت ہو اور اس کا خرچہ صرف تنخواہ سے چل رہا ہو، تنخواہ رک جائے تو کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ لیکن انہوں نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لہذا ان کی تنخواہ ختم کر دی گئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا. گھر میں آتے ہیں تو عورتیں الگ سے ملامت کر رہی ہیں، دوست لوگ الگ سے برا بھلا کر رہے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ دل میں آپ کے صحیح رہتا لیکن زبان سے کہہ دیے ہوتے اب ہم لوگ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. کہا کہ وہ اسی فکر میں تھے کہ اب کیا کریں. مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک شخص گندے کپڑے والا، ایسا لگتا تھا کوئی تیلی ہے، ایسا لگتا تھا کوئی مزدور ہے، کپڑے پھٹے ہوئے اور گندے ہیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دروازے پہ کھٹکھٹا کر کے کہتا ہے ابو عثمان. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عثمان تھی. ابو عثمان ثبت الدین ثبتک اللہ، آپ نے دین کو باقی رکھا، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے. یہ لیجئے یہ پہلے مہینے کا 1000 درہم ہے اور ہر مہینے آپ کے 1000 درہم پہنچ جاتا رہے گا. تو ساتھیوں جو بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم سے بھی ایسی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہی میرا مقصد ہے اس موضوع کے چھیڑنے کا، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. دنیا کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں کرنا نہیں چاہیے، یا بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو ایمان سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کو ہر اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے روک دے. اللہ تعالیٰ رکنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس نے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر رحم فرمائے، ہر ایک کو معاف کر دے. فتنوں کی حالت پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ڈال دے. اور ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچائے اللہ تعالیٰ ان کام کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.